آج کی سب سے اہم خبر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو ڈیپٹی سپیکر اس وقت کے قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی تھی جس کے تحت انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائز پر اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا تھا۔ ان دونوں ایکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس، موجودہ چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے ایک از خود نوٹس لیا تھا جس کا تحریری فیصلہ آج آیا ہے تفصیلی طور پہ، اور 86 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، اور اس کے اندر وہ جو رولنگ تھی ڈیپٹی سپیکر کی، کل آیا تھا فیصلہ، رولنگ جو تھی ڈیپٹی سپیکر کی اس کو بھی غیر آئینی قرار دیا گیا، اور جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی تھی اس کو بھی غیر آئینی قرار دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے؟ یہ بات ثابت ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے کہ یہ عمران خان نیازی اپنے ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے قومی مفاد کو داؤ پہ لگایا۔ وفاقی حکومت ہی آرٹیکل 6 کے تحت یا آئین کی وائلیشن کے اوپر ریفرنس جو ہے وہ بھیج سکتی ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اس لیے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ نے اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہا ہے، یہ بھی سنیں۔ بیرونی سازش کا بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، یہ اس میں آخری کیل کے طور پہ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ ٹھونک دیا گیا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے اسے دفن کر دیا گیا۔ اضافی نوٹ میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی تھی، غیر شفاف تھی، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کے عمل کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے روکنے کی کوشش تھی۔ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اس فیصلے کو ایک روشن مثال کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ جو اعظم نذیر تاڑڑ کہہ رہے تھے کہ بیرونی سازش کا جو بیانیہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہ دفن ہو گیا ہے، وہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ اس فیصلے میں بیرونی سازش کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ باتیں کہی گئی ہیں، اور اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ مراسلے کا جو مکمل متن تھا وہ عدالت کو دکھایا تک نہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے۔ کچھ حصہ بطور دلائل دکھایا گیا، لیکن جو مکمل متن تھا، جو مراسلہ تھا، وہ عدالت کے سامنے نہیں رکھا گیا۔ یہ اس فیصلے میں تحریر ہے۔ دوسری بات جو اس فیصلے میں تحریر ہے وہ یہ ہے کہ جو تفصیلی رولنگ تھی ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کی، جس کے تحت انہوں نے کہا تھا جی آرٹیکل 5 ہے تو آرٹیکل 5 لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے، لہٰذا بیرونی سازش ہوئی ہے اور اس تحریک عدم اعتماد کے تانے بانے اس سازش سے ملتے ہیں، اس لیے میں مسترد کرتا ہوں تحریک عدم اعتماد کو۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو تفصیلی رولنگ تھی اس میں بیرونی سازش کے حوالے سے نامکمل، ناکافی اور غیر نتیجہ خیز حقائق اسپیکر کو پیش کیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ اسپیکر صاحب جو تھے انہوں نے بیرونی مداخلت سے متعلق کمیشن بنانے کے لیے کہا، اور انکوائری کمیشن جو ہے اس کا جو مطالبہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اسپیکر کو مکمل حقائق جو ہے وہ ان کے پاس تھے ہی نہیں، اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ وہ سامنے آئیں تو اس کے بعد اس کے اوپر آگے چلیں۔ تو یہ جتنی بھی باتیں سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں کی ہیں، اس سے جو بیرونی سازش کا جو بیانیہ تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا رائے رکھتا ہے قانونی طور پر وہ سامنے آ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو مطالبہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، تحقیقات، انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا، چیف جسٹس کو ہم نے مراسلہ بھیجا ہے، پتہ لگ جائے گا کہ جی کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ۔ تو اب وہ جو مطالبہ ہے اس کی کوئی گنجائش بچی نہیں ہے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن یا یہ فیصلہ ہیں تو سپریم کورٹ کے جج صاحبانی، چیف جسٹس نے خود تحریر کی ہے، فل بینچ ہے، 5 ممبران سپریم کورٹ کے بیٹھے ہیں، اور اس میں یہ فیصلہ ہے۔ اور اضافی نوٹ میں جسٹس مظہر عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کا راستہ موجود ہے، کیونکہ جو کچھ ہوا اس رولنگ کے ذریعے سے اور جس طرح سے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں وہ غیر آئینی تھا۔ پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ پارلیمنٹ اس طرح کی جو حرکات اور باتیں ہیں ان کے لیے رستہ کھلا چھوڑنا چاہتا ہے یا آرٹیکل 6 کی کاروائی اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ اب عمران خان صاحب اس ججمنٹ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہم نے وہ مراسلہ سائبر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھجوایا تو اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا؟ میرے محترم سپریم کورٹ، میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہمارے پریزیڈنٹ نے آپ کے پاس وہ مراسلہ بھیجا تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ، تو کیا آپ کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ ہیں جن کے اوپر ہم ڈھونڈتے ہیں انصاف کے لیے، آپ سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں، آپ نے 12 بجے رات کو عدالتیں کھول لی، لیکن اتنا بڑا کام کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو دھمکی دے کے ہٹا دیا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔
تو اپیرنٹلی خان صاحب کی جو یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کے اوپر مزید انکوائری، تحقیقات، اور آئندہ کبھی ملک کا کوئی وزیر اعظم امریکہ کی بات کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، تو جو تحقیقات کا مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا، اس کے اوپر سپریم کورٹ کا قانونی طور پہ رائے آ چکی ہے سامنے، اور وہ 86 پیج کا یہ فیصلہ ہے۔ فواد چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں، ذرا یہ بھی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلطیوں سے عبارت ہے، فیکچول اس میں بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ اس کے اندر کہا گیا بار بار جو سائفر ہے اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، انویسٹیگیٹ نہیں ہوا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمارا صرف آپ کے سپریم کورٹ کے آگے آ کے رونا ہی باقی رہ گیا ہے، باقی ہم نے کیا آپ سے نہیں کہہ لیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں۔ سپریم کورٹ ہماری کہہ رہی ہے کہ کوئی کانسپریسی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، ہمیں نہیں لگتا مٹیریل پلیس پہ نہیں ہے۔ تو جب ہم نے مٹیریل لگایا تھا وہ تو آپ نے پڑھنے کو ہی نہیں تیار، آپ نے کہا کہ نہیں سائفر کے اوپر ڈیٹیل میں بات نہ کریں۔